بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عاقب ماضی کے پروگرام کافی ٹاک کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وی یوز 2 languages in this program, Urdu and English. But now we decided that we will also use our mother tongue Punjabi too، کیونکہ پنجابی کی بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے پنجابی دوست ہیں، پشتو میں ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پشتو ہماری زبان ہمارے لوگوں کی ہے، لیکن ہمیں بولنی نہیں آتی پنجابیوں کو۔ تو آج کا پروگرام، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام لائٹر نوٹ کے اوپر ہوتا ہے، خواہ وہ اردو میں ہو یا انگلش میں ہو، لیکن لائٹر نوٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سوشل، ہمارے معاشرے سے متعلق، ہمارے معاشرتی مسائل کے متعلق، ہماری معاشی اور حتیٰ کہ آپ کہہ لیں کہ ہماری جو ہے معیشت پر، ہماری سیاست پر، ہر چیز پر جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم ایک انالیسس کرتے ہیں لائٹر نوٹ میں۔ ہمارا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہوتا، اور کچھ پروگرام ہم بالکل سوشل یا یوں کہہ لیں کہ ایستھیٹک سینس کے لیے تو ہمارے دوسرے بھی پروگرام ہیں، لیکن اس میں بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کیونکہ جو انسان کی جمالیات کی حصہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ حصے جمالیات آپ کو انسان بناتی ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ خوشبو، پھول، ان کے مختلف رنگ، کون سا رنگ آپ پر کیا اثر کرتا ہے، تو آپ، میرا خیال ہے کہ you might be a machine but not a human. So for a human, feelings are essential. Without feelings, without emotions, you can't say that he is a good person or he is a man. No, he can be a machine, may be robot. تو آج کا پروگرام ہم کر رہے تھے کہ جو ہمارا تھا کہ کمپیریزن بٹوین پری انٹرنیٹ اینڈ موبائل ایج، انٹرنیٹ اور موبائل سے پہلے کی عمر کیسی تھی اور اس کے بعد کے جو ہے وہ واقعات کیا ہیں، زندگی کے مختلف جو موضوعات ہیں، جو ٹاپکس ہوتے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا فرق آیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم فرصت کے لمحات کی بات کرتے ہیں کہ فرصت کے لمحات کیسے ہوتے تھے۔ اب آپ اگر موجودہ دور میں دیکھیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں، تو ہمارے جو فرصت کے لمحات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نیٹ یوز کر رہے ہیں، ہمارا اگر دوست نہیں ہے تو ہم کہیں اور چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ مشینی اور ایک بہت جس کو کہتے ہیں ایسی قوم بن گئے ہیں کہ جو شاید بہت زیادہ جلدی میں ہے۔ ہمیں وہ کیا بہت خوبصورت پوئم ہے، ایک کیا شاعر کا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیجر کے نام سے۔ تو لیجر میں جو پوئٹ ہے وہ کہتا ہے، وٹ از دس لائف اف فل آف کیئر وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر، کہ ہمارے پاس جب کہیں کھڑے ہونے کا، کسی خوبصورتی کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، تو ایسی زندگی جو پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، تو یہ کیا زندگی ہے۔ تو یہ بات جو ہے انٹرنیٹ کے بعد کے دور میں جو شروع ہوا، اس میں بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس اب آسمان کی طرف دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا، روشنیوں کو دیکھنا، گھروں سے باہر نکلنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں رہا۔ وہ آفس میں جاتے ہیں، اپنے موبائل پہ بزی ہوتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بزی ہوتے ہیں، سسٹم پہ بزی ہیں، پھر جو ہے وہ گھر آتے ہیں تو فیملی جب ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، ایون گیدرنگ ہے، ایون آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ اپنے اپنے موبائل میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا لیجر ٹائم ہے، جس کے بارے میں بہت سی تنقید بھی ہیں، جبکہ جو اس سے پہلے کا ٹائم تھا اس کے بارے میں غالب نے فرمایا تھا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو وہ فرصتیں کچھ اور تھیں، صحبتیں تھیں، ان میں گفتگو تھی، اس میں لرننگ تھی، اس میں ادب تھا، اس میں احترام تھا، اس میں رشتے تھے، اور اس دور میں ہم لوگ جو ہے وہ فرصت کے لمحات کو صحیح معنوں میں فطرت کے مطابق انجوائے کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا، حتیٰ کہ کسی خوبصورت لڑکی کی ایک نظر پڑ جانا تو اس پہ کئی معنی پرو دینا، اور دوستوں نے بیٹھنا اور ایک چوپال بننی، وہاں کہانیاں سنائی جانی۔ چلیں یہ تو بہت پرانی باتیں، لیکن اگر بالکل اس سے پہلے کی باتیں کریں تو اس میں فون تھا، فون کچھ گھروں میں تھا، کچھ میں نہیں تھا،
تو دوستوں کی طرف جاتے تھے پتہ چلتا تھا وہ گھر پہ نہیں ہے، اب جو ہے پہلے ہی فون کر لیا جاتا ہے، پہلی میسیجز، بلکہ آپ وہاں پہ فون کرنے کی نوبت نہیں آتی، آپ کو اسٹیٹس مل جاتا ہے کہ آئی ایم ٹریولنگ ٹو کراچی ٹوڈے۔ تو ایک سپیڈی لائف ہو گئی ہے جس میں انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے پاس لیجر ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل کو یوز کرنا جو ہے وہ لیجر ٹائم ہے، وہ تو آپ بیزی ہیں ان سم تھنگ۔ تو لیجر ٹائم تو فرام ویئر یو گیٹ ناٹ اونلی انٹرٹینمنٹ بٹ آلسو بیکم ویری انرجیٹک۔ So while using mobile, you can be very active, but you can't come energetic because your body will not move. Your body can move in the sport, in the running, in the some other social activity. So that's why you can say this is the basic difference of leisure time, free time, فرصت جو ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے اس کو اگر اور دیکھیں تو ہم بات کرتے ہیں محبت کی، کیونکہ بات طویل ہو رہی ہے، بس یہ آج کا ٹاپک صرف محبت اور فرصت کر لیتے ہیں۔ تو محبت کو ہم دیکھیں تو وہ بھی انٹرنیٹ کے زمانے سے پہلے اور طرح کی تھی، اب جو ہے وہ اور طرح کی ہو گئی ہے۔ تو وہ محبت تو وہ ہے نا جو بشیر بدر کہتے ہیں کہ اسے نیک نظروں سے چومنا بھی باتوں میں شمار ہے، کوئی پھول لاکھ قریب ہو کبھی میں نے اس کو چھوا نہیں۔ تو لیکن آج کل کیا ہے کہ آج کل آپ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، ایک دوسرے سے ملنا، بات کرنا، ڈھونڈنا، تصویر دیکھنا، کسی سے بات کرنا، تو بہت زیادہ ایکسیسو، وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو بہت زیادہ جب یہ میل جول ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اس محبت میں کمی آتی ہے جو بہت زیادہ شدت سے، اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ سے پہلے ایک شدت کی محبت ہوتی تھی کہ گھنٹوں محبوب کے بارے میں سوچنا، اسے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ گلیوں کے پھیرے لگانا، جس پہ بہت زیادہ شعر ہیں کہ گانے بنے ہوئے ہیں، ان کی گلی میں آنا جانا عادت سی ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ناصر کاظمی کہتا ہے کہ تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر گیا، وہ تو یہ عام سے یعنی شعر کا موضوع ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تو ایک محبت میں شدت ہوتی تھی، کیونکہ جتنی زیادہ اف یو کین ناٹ ٹچ سم تھنگ اٹس فیسینیشن ول نیور بی اینڈڈ بیکاز یو ڈیڈنٹ ٹچ اٹ۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹینس جب درمیان میں ہوگا وہ خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے، اور ڈسٹینس کم کر دیا جائے تو خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے، جیسا کہ بہت ایک فطرت کے اوپر اور سچ کے اوپر ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ ہر شے قریب آ کے کشش اپنی کھو گئی، وہ بھی علاج شوق گریزاں نہ کر سکے۔ تو بات ہے کہ جو قریب چیز آ جاتی ہے وہ اپنی دلکشی کھو دیتی ہے۔ تو اس سے فاصلے اگرچہ کم ہوئے ہیں، وی کین سے دیٹ ناؤ دا ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، بٹ نو، دس گلوبل village is entirely different from my village, because in my village we were enjoying, caring people, talking to them, helping each other. But in this global village, you are doing nothing. You are just chasing. You are trying to pretend to be the person of another community. You are wearing the dresses of other communities. You are impressed by the dresses of European countries. Even the women of Pakistan or girls of Pakistan, they are trying to use the same activities, we want to wear the same dresses. So that's why this is not a good village than my village. میرے گاؤں سے یہ اچھا نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا، میں اپنے گاؤں کے لیے ایک شعر ہے کہ میری ماں کا ہے آنچل بادلوں سا، میری ماں کا ہے آنچل بادلوں سا، میرے گاؤں کی ندیاں خواب جیسی۔ تو اب اس کو جو انٹرنیٹ کے بعد کی ہے جو اس میں کہاں یہ چیز ہے کہ میرے گاؤں کی ندیاں خواب جیسی؟ ہمیں تو خواب میں پب جی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں خواب میں ٹک ٹاک نظر آتا ہے، کسی کو جو ہے وہ خواب میں کیا کہتے ہیں اس کے، وہ حلیمہ سلطان نظر آتی ہے کسی کو، وہ ایک دوسری کیا نام ہے اس کا، گوکچی خاتون نظر آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری نیشن میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس سے یہ کمپیریزن انٹرنیٹ اور اس کا ہے، ہر چیز کا استعمال ہے، ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہونا چاہیے، اس کو ایک ٹائم اور حکومت کے لیے جو جیسے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ حکومت مدینہ بنائیں گے، تو مدینہ کی حکومت اپنے ہر شہری کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی تھی، سختی بھی کرتی تھی، پیار بھی کرتی تھی۔ تو اگر ہماری حکومت سختی کرے اور ہمیں تمام چیزوں کا ایک طریقہ کار بتایا جائے کہ کہاں پہ آپ کیسے جو ہے ان ٹیکنالوجیز کا یوز کریں گے، آپ اپنے بوڑھوں
کو اگنور نہیں کریں گے. یہ اسکول میں ٹیچرز کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس پہ ڈفرینٹ لیکچرز ہوں، بتایا جائے تاکہ بچہ بڑا جب ہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی بوڑھی ماں بیچاری جو دیکھ رہی ہے اس کی طرف کہ کب میں اس سے بات کروں، کوئی میرے مسائل ہیں، لیکن وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا اور ادھر سے ہنسی جا رہا ہو، دام نکال رہا، اور ماں بیچاری کو یہی نہیں پتہ کہ اب کیسے اس کو کہوں کتنا کہ یہ مصروف ہے. تو اس لیے اس چیز کو ہم نے خود بدلنا ہے اور ہمارے اساتذہ نے بدلنا ہے، ہمارے تعلیمی نظام نے. میری تو ایک ہی چیز ہے کہ تعلیمی نظام آپ کا اگر صحیح ہے آپ کے ملک کا، آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے. اگر تعلیمی نظام ناقص ہے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمارا تعلیمی نظام جو پہلے ہم بتا چکے کہ رٹا سسٹم کے اوپر ہے، اس کو ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.